नुसरत जावेद साहब, कल आपने फरमाया था और आपने एक उम्मीद जाहिर की थी ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात से मुतालिक। फिर हम जब घर गए और हमने टीवी स्क्रीन्स देखी तो इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि दोनों के दरमियान जल्द मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुझे बताइएगा कि ये मुज़ाकरात कब तक मुतवक्के हैं, दूसरा राउंड कब शुरू हो सकता है? अरे भाई, ये तो आप एकदम से दौड़ भाग रहे हैं। सीधी सी बात है कि वो जो मैंने जो बात की थी वो तो मेरा अंदाज़ा था जी। और मेरे अंदाजे सहाफ़ियों के गलत भी हो सकते हैं। और मेरे अंदाजे की बुनियादी वजह ये थी कि यार देखो, जब जेडी वैंस जब ऐलान कर गया कि जी मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो उसके फ़ौरन बाद जंगबंदी का खात्मा हो जाना चाहिए था, जैसे ही वो उसका जहाज़ इस नहीं, खत्ते उन्होंने से कहा था निकलता। डील नहीं हुई, नाकामी की बात नहीं की थी। वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ ना। तो जब डील नहीं हुई तो जंग बंदी तो अपनी जगह बरकरार है ना। जी, वो तो 21 अप्रैल तक है। वो फिलहाल 21 अप्रैल तक है। जी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि बावजूद इसके कि यहाँ जो राउंड हुआ है उस पे कोई हतमी फैसला नहीं हो पाया या कोई मुआहिदा नहीं निकला, लेकिन जंग बंदी भी कायम है, तो इसका मतलब है कि एक और राउंड की तवक्को है। ये तो मेरा अंदाजा था, हिसाब किताब था सहाफ़ी का। तजर्बा था आपका? या तजर्बा जो भी कह लो, बहरहाल दो नंबर। यानी कि आपके और यार मुताबिक होने जा तजर्बे रहे से हैं बाज़ दूसरा। औक़ात जो है वो आदमी बहुत ज़्यादा हमाकने भी कर जाता है। ये इतना ज़्यादा उस पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी क्या औकात है यार, हम ठीक है रिपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के। हम जब घर गए हैं जी। तो अमरीकी सदर ट्रम्प वो कैमरे को जो कहता है मेरे ये ऐलान करने के बाद, तो वो एक किस्म का मेरी बात पे इत्तेफाक कर रहा है, बल्कि मुझे कह रहा है कि हाँ बच्चे, तुमने ठीक गैस किया है। वो सुन लो। मैं जी। We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. Can you believe this? We don't use this trade. We don't need this trade. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. We produce more. Saudi Arabia, and add Russia to it. Substantially more. And by next year, we'll have double that amount. We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. They would like to work a deal. ये तो कह दिया इसने। अब ये कह रहा है, वही बात दोहरा रहा है कि मुझे तो अपना हुर्मत से आने वाले तेल की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा अपना मुल्क जो है वो तो सऊदी अरब और रूस मिलकर जितना तेल पैदा करते हैं, मैं तो उससे दुगना करता हूँ। तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं अपना हुर्मत खोलने में अपना वक्त ज़ाया करूँ। ठीक। लेकिन साथ ही ये कहा कि मुझे ईरान से ऐसे लोगों ने फ़ोन किया, मतलब वो ये कहना ये चाह रहा है कि जो अभी इस्लामाबाद में लोग आए हुए थे उनके पास कामिल इख्तियार नहीं था डील का, और उनको बार बार गालिबन तेहरान से पूछना पड़ रहा था। तो अब मुझे उन लोगों ने कि जिनको वो पूछ रहे थे, उन्होंने मुझसे डायरेक्ट राब्ता किया, और उस राब्ते के बाद जो है मुझे लग रहा है कि वो कोई डील करना चाह रहे हैं। आपको लगता है ऐसा हुआ है? क्योंकि ट्रम्प जो क्लेम करते हैं वैसा होता नहीं। चलें, तो जो बंदा यहाँ से होकर गया था जेडी वैंस, उसने क्या कहा है वो भी सुन लें। सुनते हैं जी। प्रोड्यूसर साहब जरा बताइए जेडी वैंस साहब ने क्या कहा। Made a lot of progress. We had some good conversations. I think it was the first time that you'd ever seen the Iranian government, the U.S. government meet at such a high level, maybe in the history of the current leadership of Iran. So that's, I think, a positive. And again, we did make some progress in the negotiation. The big question from here on out is whether the Iranians will have enough flexibility, whether the Iranians will accept the critical things that we need to see in order for things to get done. जी। अब वो नायब सदर जो यहाँ से होकर गया है वो भी कहता है कि अब गेंद जो है वो तो ईरान की कोर्ट में है, कि उन पर मुनहसर है। सही। वरना वो ये कहता कि यार मैंने उनसे बात की और मैंने देखा है कि वो किसी भी किस्म के किसी समझौते में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अमरीकी सदर और अमरीका का नायब सदर जो मैंने आपको क्लिप सुनवाई हैं, ये मेरे उस अंदाजे को जो मैं कह रहा था, और मुझे किसी हद तक एक बहुत छोटे लेवल पे इशारा भी था, मैं क्यों झूठ बोलूं, ये मुकम्मल तौर पर मेरा गैस नहीं था, लेकिन मेरे इस गैस को, मेरी इस खबर को कि जी एक और राउंड हो सकता है, उसको कुछ जूनियर लेवल के लोगों ने कंफर्म किया था कि हो सकता है, यानी झुटलाया नहीं था। तो लिहाजा मैं ज़्यादा एतमाद हो गया मुझे। और अब इन दो बयानात के बाद
جو میں نے آپ کو سنوائے ہیں اس کے بعد تو کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ وہ شک اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ارنا نیوز ایجنسی جو ایران کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک مذاکرات سے متعلق کچھ حتمی طے نہیں ہوا۔ تو ایسے نہ کرے نا یار۔ میں ارنا کو کوٹ کر کے کر رہا ہوں۔ جی ارنا نے کیا کہا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، انہوں نے یہ کہا ہے دیر از اسٹل نو ایگریمنٹ، کہ ابھی تک اس بات پر کوئی معاہدہ یا رضامندی نہیں ہوئی ہے کہ another round of talks، کہ مذاکرات کا ایک اور جو ہے دور وہ اسلام آباد میں ہونا ہے یا نہیں۔ آپ دوبارہ پڑھیں نا، there is still no agreement to hold another round of talks in اسلام آباد، ورنہ وہ یہ انٹرو ہوتا میرے پیارے رپورٹر، there is no agreement to hold another round of talks، ٹھیک ہے، whatever be in اسلام آباد or anywhere else۔ وہ پھر یہ کہتے، ٹھیک ہے، اتنا یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ یہ خبر تو یہ انڈیا دے رہی ہے کہ ایک اور راؤنڈ ہونا ہے، لیکن یہ طے نہیں ہو رہا کہ یہ ایران میں ہونا ہے، یہ اپنا اسلام آباد میں ہونا ہے یا کسی اور میرا جگہ ایک چھوٹا سا سوال لے لیجیے اگر آپ، تو کیا یہ 4 مقامات کی بات کی جا رہی ہے، ویانا، جنیوا، استنبول، اسلام آباد، تو ایرانین یا کوئی امریکن چاہیں گے کہ اسلام آباد میں دوسرا دور ہو، یا آپ کوئی اور پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں، جگہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ دور ہوگا؟ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی، تو اس وقت تک ایران اس بات پر بضد ہے کہ اگر دوسرا راؤنڈ ہونا ہے تو وہ اسلام آباد میں ہونا۔ ایرانین کا وہ ابھی تک میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے یہ میری خبر ہے، یہ گیس نہیں، ابھی تک جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ایرانی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کسی اور شہر کی بجائے اسلام آباد میں ہی ایک اور راؤنڈ کرنا چاہیے۔ درست ہو گئی بات۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ اسلام آباد میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ابھی تک۔ لیکن نصرت صاحب، کیا یہ جو راؤنڈ دوسرا جس کی آپ بات کریں، یہ ٹیکنیکل ٹیمز کی بنیاد پر ہوگا یا پھر یہ ہائی لیول ڈیلیگیشن ہوگا جس طرح پہلے راؤنڈ میں ہوا تھا؟ ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ ابھی اس سطح پر میرا خیال ہے نہیں۔ اس سطح پر دیکھیے ایک بہت اہم بات، ایک اور بات کہ راؤنڈ ہونا ہے۔ اب راؤنڈ کے لیے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے آن ایئر جانے سے پہلے پاکستان کی وزارت خارجہ نے یہ ایک پریس ریلیز جاری کی، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر، ان کی وزارت خارجہ جو ہیں، ان کے سینئر ترین افسران جو ہیں وہ آج اسلام آباد میں ملے ہیں، اور یہ جو بہت ہائی لیول کے یعنی ڈائریکٹر جنرل کے لیول کے لوگ ہیں، کچھ اسپوکس پرسنز، جیسے ہمارے طاہر اندرابی تھے جو کہ ایڈیشنل فارن سیکرٹری ہیں، ٹھیک، انہی کا ہی ہم منصب جو ہے وہ ترکی اور مصر سے بھی تشریف لائے ہوئے تھے اور سعودی عرب سے بھی۔ تو ان لوگوں نے ایک ایجنڈا تیار کیا ہے۔ یہ ایجنڈا جو ہے وہ 17 اپریل کو 17 اپریل کو انطالیہ میں ڈپلومیسی فورم کا اجلاس ہو رہا ہے، تو اس میں کیا کر رہا ہے۔ تو انہی تمام یہ جو ملک ہیں مل کے پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکی، انہوں نے ہی وہ پہلا وہ سارا تیار کیا تھا نا کہ کیا کرنا ہے۔ ہاں جی، درست ہے بات؟ درست ہے۔ اب یہ 17 تاریخ کو وہاں طے ہوگا، تو مجھے تو خیر کیا خبر، ایک بات میرے ذہن میں ہے کہ اسلام آباد میں ہو، میں ابھی بھی بضد ہوں کہ اسلام آباد میں ہوگا، وہ بعد میں ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ یہ ایران کی ترجیح کیوں ہے کہ اسلام آباد وہ میں بعد میں کر لیتے ہیں، جی، ہم پہلے تاریخ پہ تھوڑا سا گیس ورک کر لیں، گیس ورک، جی، کہ یہ 17 اپریل ہوتی ہے۔ آج اس میٹنگ کی ہمیں پہلے تو خبر نہیں تھی نا، میں تو اس پریس ریلیز سے پتہ چلی۔ تو یہ جو ہے یہ ہونی چاہیے میٹنگ 19 اپریل سے پہلے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ 19 اپریل سے پہلے کا ریزن یہ ہے کہ ہر آدمی کا دھیان اس طرف گیا ہوا ہے
کہ جی امریکہ نے تو نیول بلاکیڈ کر دیا ہے، کہ وہاں سے ایران کی کسی بندرگاہ کو نہ کوئی جہاز آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. اس کے باوجود صاحب کل جو ہے وہ بھارت کے 2 جہاز جو ہیں وہ تیل لے کر وہاں سے گزرے ہیں. تو یہ کیسے ہی ناکہ بندی ہے؟ اور وہ چین کا بھی جہاز گیا ہے جی، آج بھی گیا ہے. یہ کون سی ناکہ بندی ہے؟ یہ بات کرتے ہوئے لوگ جو ہیں جو مس انفارم کرتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے کہ ٹرمپ صاحب کا اپنا آرڈر ہے کہ یہ جو ایران کا تیل باہر جو سمندر میں گھوم رہا ہے جس کو کوئی خریدنے والا نہیں ہے، وہ میں سینکشنز اس پہ نہیں لگا رہا، آپ 19 اپریل تک اسے خرید لیں. اوکے، یہ کٹ آف ڈیٹ 19 اپریل ہے، اسی لیے وہ 19 اپریل تک یعنی آپ اس کو وہ قانونی طریقے سے خرید سکتے ہیں. تو اس کو گریس پیریڈ کہا جاتا ہے. اوکے، جیسے کبھی کبھی آپ کے 31 نمبر آیا کرتے تھے تو آپ کو 33 آپ کو کیسے پتہ ہے؟ گریس مارکس جو ہے نا، تو وہ یہ اس کو گریس پیریڈ کہا جاتا ہے. تو اگر آپ نہ ہرمز کی ٹریفک کو بحال رکھنا ہے تو 19 اپریل سے پہلے پہلے یہ بات طے ہو جائے گی کہ جی یہ گریس پیریڈ اویلیبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، غالباً اسی لیے آج نریندر مودی کے ساتھ بھی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے ٹرمپ کی کہ پلوان جی جنہ تیل خرید لیا جے 19 تک. ہن ذرا انتظار کرن دو سن ناؤ یو نو کہ ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ 19 کی نصرت صاحب ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی یا یہیں پہ نہیں بابا یہ لاک ڈاؤن 19 ہوگا؟ کی ڈیٹ تو اس طرح نہیں اٹینڈ ہوگی نا، ورنہ پھر یہ یعنی کہ ناکہ بندی کا ہے. بلاکٹ کیوں لگایا؟ ٹھیک ہے.